لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آدمی کی جب منزل آتی ہے، آدمی کا گھر نظر آنے لگتا ہے، کہا کہ کسی گھوڑے دوڑ رہا ہو اور اس کو اپنی منزل قریب آتی دکھتی ہے تو اس کے دوڑنے میں تیزی آ جاتی ہے۔ ہمارا یہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے تو ہمارے جد و جہد میں، کوشش میں، دعاؤں میں، استغفار میں، تلاوت میں اور تیزی آنی چاہیے، اس لیے کہ مبارک ساعتیں، گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ رمضان دوبارہ آئے گا انشاءاللہ، لیکن دوبارہ جب آئے گا تو ہم اسی حالت میں رہیں گے یا ہماری حالت بدل جائے گی؟ رمضان تو نہیں بدلے گا، لیکن یہ سوچنا ہے کہ جب دوبارہ رمضان آئے گا تو ہم کیسے اس کا استقبال کریں گے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ میرے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، 11:30 مطلب 11:30 بجے انشاءاللہ ہم اس مجلس کو ختم کر دیں گے۔ تو اس میں دو باتیں مجھے کہنی تھی۔ انبیاء کرام، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات جو ہم سنتے آ رہے تھے، اس میں سے دونوں کے واقعات ہمارے سامنے تھے۔ ایک حضرت یونس علیہ السلام اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں کے واقعات ہمارے سامنے تھے۔ مجھے آدھے گھنٹے میں دونوں کی زندگیوں سے کچھ ایسے باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے سننا۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بابل نینوا کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور کہا کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یونس علیہ السلام کی بستی والے ایسے تھے، یونس علیہ السلام نے تبلیغ کیا لیکن مانے نہیں، مسلمان نہیں ہوئے۔ یونس علیہ السلام کو بظاہر غصہ آیا تو وہ چلے، بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ اب جب یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے تو بستی والوں کو احساس ہوا کہ ارے وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پیشن گوئیاں، یعنی کچھ احساسات ان کو لگی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کچھ باتیں ان کو محسوس ہوئی۔ تو سارے گاؤں سے باہر نکلے، چوپائے، چھوٹے بچے، جانور سب کو لے کر نکلے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یا اللہ ہم پر عذاب کو ٹال۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو ہم نے عذاب کو ٹال دیا، عذاب ٹل گیا۔ اب یونس علیہ السلام کو نہیں پتا، اب یونس علیہ السلام تو گاؤں والوں سے ناراض ہو کر نکلے تھے، اب ادھر گاؤں میں کیا ہوا یونس علیہ السلام کو نہیں معلوم۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ یونس علیہ السلام پہنچے ساحل پر، دیکھا کہ ایک کشتی ہے اور فوراً کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کے بارے میں کہا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور کشتی بھی ایسی تھی، شپ بڑی بھری ہوئی تھی۔ اب جب سمندر میں کشتی جانے لگی تو ہچکولے کھانے لگی، سارے لوگ پریشان۔
اب اس زمانے کے لوگ سوچتے تھے کہ اگر کشتی میں کوئی ایسا آدمی ہو جو بھگوڑا غلام ہو، اپنے یجمان سے اپنے آقا سے بغیر پرمیشن کے بھاگ رہا ہو، تو تب ایسا ہوتا ہے کہ کشتی طوفان کے نظر میں ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فسا، تو ان لوگوں نے قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی کا مطلب کہتے ہیں جیسے ساروں میں سے ایک کا نام چٹھی میں نکالا، کس کا نام آتا ہے؟ اب ویسے اگر ہو جائے تو موقع یہ تھا کہ کشتی جب ڈوبنے کی نوبت آتی تو کسی ایک کا نام جو اس میں نکلتا اس کو دوبارہ سمندر پہ ڈال دیا تاکہ سارے لوگ بچ جائیں، جس کا نام نکلے وہ کیا ہو جائے؟ سمندر میں ڈوب جائے۔ لیکن یہ ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج اگر ایسا ہو کہ اگر 1000 مسلمان ہوں، اس میں 200 مسلمان اگر مر جائیں یا مار دیے جائیں تو بقیہ 800 مسلم بچ جانے کے چانسز ہوں، تو کیا آپ مار دیں گے؟ وہاں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے قرآن دادی ڈالی اور 3 بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار۔ لوگوں نے کہا کہ ارے تم تو اللہ کے نبی ہو، اچھے آدمی ہو، نہیں اور ایک بار ڈالو، اور ایک بار ڈالو۔ جب 3 مرتبہ ان کا نام نکلا تو خود یونس علیہ السلام نے شٹ نکالا، خود گئے۔ تو بات وہاں تک صحیح ہے۔ تو آج کے زمانے کے حساب سے کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے، اس ملک میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، روزانہ نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں، آگے چل کر اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ کسی جگہ 1000 مسلمان ہوں، اگر اس میں سے 100 مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے یا 100 مسلمانوں کو ڈھال بنا دیا جائے، وال بنا لیا جائے، اور اس کی آڑ میں سے باقی 900 مسلمان نکل جائیں، تو 100 مسلمان مر جائیں لیکن 900 مسلمان بچ جائیں، تو کیا ہم مار دیں گے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون تتکافی دماؤہم، یونس علیہ السلام کے زمانے کا اصول اس زمانے میں نہیں چلے گا۔ جیئیں گے تو سارے مسلمان جیئیں گے، مریں گے تو سارے مسلمان مریں گے، اس دین کا اصول ہے۔ یعنی بعض مسلمانوں کی زندگی کے لیے بعض مسلمانوں کو نہیں مارا جائے گا، بولا کہ تم مر جاؤ ہم تو بچائیں گے نا، کہا کہ المسلمون تتکافی دماؤہم، سارے مسلمانوں کا خون ایک ہوتا ہے، بھلے کسی مسلمان چاہے نوکر بن جائے، بادشاہ بن جائے، خون کی قیمت مسلمانوں کے پاس ہی کی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب قرآن ڈالا گیا تو 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو کہتے ہیں کہ یہ خورا جو ڈالتے ہیں آج کے زمانے میں کیا کہیں گے؟ لاٹری بولتے ہیں، چیٹی ڈال۔ تو اس کی حیثیت کیا ہے کہ آپ بھی ڈال سکتے ہیں، کیا میں بھی ڈال سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کبھی آدمی فیصلہ لے لیتا ہے تو بات اچھا ہے، لیکن کبھی آپ کا دماغ پریشان ہو جائے، سمجھ میں نہ آئے کہ بچے کو کس اسکول میں ڈالوں، کون سی گاڑی خریدوں، یا کون سا پارا پڑھوں، یا کتنی نمازیں پڑھوں، کیا پڑھوں، کچھ سمجھ میں نہ آئے، کس کمپنی میں نوکری کروں، تو آپ ہی چاہتے ہیں کہ چٹھی ڈالو۔ اب چٹھی میں جو نکلے آپ اسے اپنائیں۔ تو کہا اللہ کے انبیاء حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کی کفالت کے لیے سارے ضد کر رہے تھے کہ مریم کو ہم پالیں گے، وہ کہہ رہے نہیں ہم پالیں گے، تو یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، تو انہوں نے چٹھی ڈالی تھی کہ مریم کو کون پالیں گے، تو چٹھی نکلی تھی زکریا علیہ السلام کے نام۔ اسی طرح چٹھی ڈالنے کی جب بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے، بہت ساری بیویاں تھیں، 11 بیویاں اور انتخاب 9 بیویاں تھیں، تو اب ساروں کو کہاں سے لے جائیں گے سفر پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹھی ڈالتے تھے، اب چٹھی میں جس بیوی کا نام نکلا ان کو اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر پہلی صف میں جو لوگ ٹھہرتے ہیں، یا اللہ پہلی صف کے بارے میں کہا کہ پہلی صف میں وہ لوگ رہیں جو عقل مند ہوں، ذرا سود بود رکھتے ہوں، اور پھر کہا کہ پہلی صف صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اتنی تنگ ہو جاتی تھی پہلی صف کہ ہم کبھی ایک دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کرتے تھے۔ کیا کہا صحابہ اکرام؟
کبھی ایسی نوبت آ جاتی تھی کہ ایک دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کرنے کی نوبت آتی تھی کہ اگر پہلی صف کے لیے سارے اگر آ کر بیٹھ جائیں کہ میں ٹھہرتا ہوں میں ٹھہرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چٹھی ڈالو، جس کا نام آیا وہ پہلی صف میں یعنی پورے ایک مرتبہ آئے تب دیر سے آ کے میں بھی ٹھہرتا نہیں، سارے ایک ہی وقت آ جائیں بولے کہ میں پہلی صف میں ٹھہرتا ہوں تو تب کیا کرو، چٹھی ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کہا کہ اگر اذان دینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ سارے لوگ ضد کریں میں اذان دیتا ہوں میں اذان دیتا ہوں، کوئی راتی مؤذن نہ ہو، تو تبھی کیا کرو، چٹھی ڈالو۔ یہ چٹھی ڈالنے کی مشروعیت جائز ہے، جیسے یہاں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ چٹھی ڈالی گئی اور 3 مرتبہ ان کا نام نکلا، تو یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ میں نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے اجازت نہیں لی، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، نکل آیا، یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، قمیص نکالی سمندر میں کود گئے۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا۔ دیکھیے قرآن، اللہ تعالیٰ فدا جائے قربان جائے قرآن پر، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا، فَابْتَلَعَهُ الْحُوتُ، ابتلا کہتے نگل لے، قرآن نے کہا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا۔ لقمہ بنا کر مچھلی نے نگلا نہیں، نگلتے تو سیدھے کہاں جاتے، معدے میں چلے جاتے، معدے میں جاتے تو معدہ اپنا کام کرتا، تو قرآن نے کہا کہ نہیں، مچھلی نے ان کو صرف نگل لیا، اور جیسے ہی نکلا اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اذ نادى وهو مكظوم، اور وہ جب جیسے ہی مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو سمجھے کہ شاید ہم چلے گئے، اور جب دیکھا کہ ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، بعض روایتیں آتی ہیں کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں سجدہ بھی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یونس علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، مچھلی کے پیٹ میں فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بڑی دعا ضروری۔ انبیاء نے جو دعائیں کی ہیں، یونس علیہ السلام نے جو دعا کی ہے 3 سینٹنس پر، قال رب انصرنی، قال ایک سینٹنس، ربی کہا اے میرے رب میری مدد فرما میں مظلوم ہوں، 3 ہی باتیں انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پانی سے بھر دیا صرف 3 باتوں کی دعاؤں پر۔ 3 باتیں کہنے کتنی دیر لگتی ہے، 3 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، آپ 30 گھنٹے کھڑے ہوئے لوگ، 30 سیکنڈ کی دعا بھی اگر دل سے نکلتی ہے تو بس۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اے اللہ لا الہ الا انت سبحانك، تو بڑا پاک ہے، انی كنت من الظالمین، میں ظالم تھا، قوم کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ چھوٹی سی دعا، 2 سیکنڈ لگتے ہیں یہ کلمہ بولنے، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں، 2 سیکنڈ۔ اتنی بڑی مچھلی سے اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو اس کو نکلنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے منوانے کے لیے بس آدمی کی اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، لمبے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کیسے بولتا ہے، کس انداز میں بولتا ہے، دل سے بولتا ہے کہ زبان سے بولتا ہے، دل و دماغ سے بولتا ہے کہ رسمیاً اوپری ظاہری دکھاوے سے بولتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، ہود نے کہا، صالح نے کہا، نوح نے کہا، 3 باتیں کہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی سے بھر دیا یا آسمان سے انگار برسا دیا، بس چھوٹی سی دعائیں تھی۔ یعنی نہیں کہا فنادى فی الظلمات، اندھیرے میں انہوں نے دعا کی، فنادى فی الظلمات، وہ اندھیرے کیا تھے، ایک سمندر کا اندھیرا، فنادى فی الظلمات ایک پانی کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اس اندھیرے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ الہ الا انت سبحانک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، ایک صحابی رسول کہتے ہیں، حدیث صحیح ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں وہ دعا بتلاؤں گا جس سے تم دعا کرو گے تو قبول ہو جائے گی۔ اب وہ پیچھے چلے، ارے اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہہ دی، میں ضرور جان لوں۔ پھر کیا ہوا، اچانک کوئی بدبو آیا،
विलेजर आया, कोई आराबी आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातों में मशगूल हो गए, जाने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा, अल्लाह के नबी आपने तो मुझे एक दुआ बताने की बात कही थी, अब वो बद्दुआ आया तो उसके साथ आप मशगूल हो गए, मुझे बताना भूल गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुआ दुन्नून, यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो दुआ आदमी करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर कबूल करता है। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ में है क्या? कहा फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाह का जो लफ्ज़ है अल्लाह अकबर, इसमें इतनी बड़ी तासीर है कि आदमी उस दुआ को याद करता है। तो उलमा ने कहा इस्मुल आज़म, यही इस्मुल्लाहिल आज़म जल्ल जलालह, ये ऐसी इसमें तासीर है। अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुबहानक, या अल्लाह तेरी तक़दीस है। ये इलाह का जो लफ्ज़ है, अल्लाह का जो लफ्ज़ है, आदमी बार बार उसे दुआ करे, बार बार गिड़गिड़ाए, ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ अल्लाह साहिबुल अर्श वल करम, ऐ अल्लाह तू अर्श वाला, ऐ बड़े अर्श वाला, मेरी दुआ को कबूल फरमा। इलाह अल्लाह का जो लफ्ज़ है उसकी तासीर है। उसी अल्लाह के रसूल फरमाया कि उस दुआ की ये तासीर थी। अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो मछली उगल दे। अब कितने दिन मछली के पेट में रहे अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और जैसे ही बाहर आए मिन शजरतिन मिन यक़तीन, अल्लाह ताला ने उनके लिए कद्दू का दरख्त उगाया, उसके पत्ते बड़े नरम नाजुक, चूँकि मछली के पेट में थे और बिल्कुल उसके पत्ते बड़े भी होते हैं, धूप का साया अचानक न लगे, बिल्कुल फनबदहु बिलअरा, और अल्लाह ताला ने उस मछली ने लाकर उनको बाहर फेंक दिया। और फिर कहा कि उनकी हालत अजीब हालत थी। और कद्दू का दरख्त उगा, और कद्दू का दरख्त ऐसा है जो फौरन उगता भी है, जिसको आप फौरन खा भी सकते हैं, फौरन खा सकते हैं। अल्लाह ताला तबारक व तआला की जो बातें हैं बिल्कुल अपनी जगह मुसल्लम है। अल्लाह तबारक व तआला देते हैं ज़रूर, लेकिन मेहनत के बाद। मरियम से भी कहा, जब डिलीवरी हुई, औरत जब डिलीवरी होती है तो औरत की हालत क्या होती है? कहा कि मरियम हम चाहते तो तेरे लिए दूध के फव्वारे बहा देते या आसमान से खजूर गिरा देते, लेकिन मरियम से कहा कि देखो ये जो खजूर का दरख्त है उसे हलाओ। एक औरत जिसकी डिलीवरी अभी अभी हुई हो खजूर का दरख्त हला सकती है? कितने लोग पकड़ेंगे तो हलेगा? कम से कम 10-15 आदमी हिलाएंगे तो हलेगा। लेकिन अल्लाह ने कहा कि तुम हलाओ, तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तू हलाएगी तो वहाँ से खजूर गिरेगी। फकुली वशरबी वक़र्री आइना, अब तू खजूर खाना और पानी पीना। वक़र्री आइना, बच्चे को देखकर आंखों को ठंडक महसूस करना। फ़इम्मा तरइन्ना मिनल बशरि अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा। अल्लाह ताला का उसूल है कि तुम पहले मेहनत करो फिर हम देते हैं। हामिला औरत यानी जिसने अभी अभी बच्चा जन्म दिया है उसके लिए भी अल्लाह ताला का उसूल था कि वो मेहनत करे, बगैर मेहनत के अल्लाह तबारक व तआला देते नहीं। दोस्तों अज़ीज़ों, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने मछली के पेट से इनको बाहर निकाला, समंदर की गहराइयों से निकाला। कहा, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि अगर वो इस्तिग़फ़ार न करते तो वही मछली के पेट में रह जाते। इस्तिग़फ़ार, गुनाहों का इक़रार, जिसने उनको मछली के पेट से निकाला। आप इस्तिग़फ़ार करेंगे, मैं इस्तिग़फ़ार करूँगा तो गुनाहों के दलदल से हम भी ज़रूर निकलेंगे, गुनाहों की ज़िंदगी से निकलेंगे, गुर्बत की ज़िंदगी से निकलेंगे, ख़र्ज़ों की ज़िंदगी से निकलेंगे, बीमारियों की ज़िंदगी से निकलेंगे। अभी मौका है, हम इस्तिग़फ़ार करें, सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। गुनाहों के इक़रार करें जैसे उन्होंने मछली के पेट में गुनाहों के इक़रार किया था, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह मैं ज़ालिम था। और कहते हैं कि जब वापस लौटे इला मिअति अल्फ़िन औ यज़ीदून फ़आमनू फ़मत्तअनाहुम इला हीन, और जब दोबारा बस्ती में गए तो देखा कि सारी बस्ती वाले मुसलमान हैं। दोस्तों अज़ीज़ों, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे, ये इनकी मछली का वाक़या था और ये इनका इस्तिग़फ़ार था। सारा वाक़या बस एक ही चीज़ पर हमें जोर देता है कि इस्तिग़फ़ार, फॉरगिवनेस, आदमी अल्लाह ताला से माफ़ी चाहे,
خطائیں بیان کرے، یا اللہ ایسی غلطی مجھ سے ہو گئی، ایسی خطائیں مجھ سے ہو گئی، یا اللہ معاف کر، یہ خطائیں آپ کو، آپ کے نبی کو سمندر کی گہرائیوں سے نکال دی، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نہیں بچائے گا؟ اس کا تصور کیجیے، کوشش کیجیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک اچھے موڑ کی طرف۔ میرے پاس اتنا تو وقت نہیں کہ میں سارے حقائق بیان کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اس وقت کے حالات، اور فرعون کا بچوں کو قتل کر دینے کا حکم، اور آپ کی ماں نے کیسے اپنے بچے کو سمندر میں چھوڑا، اور پھر کیسے یہ بچہ ڈول بہتا بہتا فرعون کے محل میں پہنچا، اور فرعون کی بیوی نے بچے کو اٹھا لیا اور کہا قرۃ عین لی ولک، اے فرعون اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا۔ جس کو فرعون قتل کرنا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس بچے کو اس کے محل میں پال رہا تھا۔ اللہ کی شان میں کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کیا شان تھی۔ ادھر کئی بچے قتل ہوئے، یہاں تک کہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ سیدھے شاعر نے کہا کاش کہ فرعون کی بچوں کی قتل کی نہ سوچی، کہا کہ اگر فرعون کو بچوں کی قتل کرنے کا موقع نہ ہوتا تو وہ کوئی ایڈوکیشن رکھ دیتا، وہ کوئی ایڈوکیشن رکھے تو قتل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود مر جاتا۔ کہا کہ انہوں نے بتایا یہ کوئی ایڈوکیشن والا معاملہ اتنا خراب، یہ آگ اور پانی کا جو کھیل ہوتا ہے، بازو بازو بیٹھے ہیں، مزہ، بچے بچیاں، کالج میں کم، کالج کے باہر زیادہ، یہ جو ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا کاش کہ فرعون کو بچوں کی، اگر فرعون زمانے میں کوئی ایڈوکیشن ہوتا تو فرعون بچوں کو قتل نہیں کرتا، وہ خود بخود ختم ہو جاتا۔ کہا کہ فرعون نے جو باتیں کہی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اپنے محل میں پل رہے ہیں، اور جیسے دیکھا کہ جب یہ زمانہ ہوا، فرعون نے کہا ٹھیک ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اس بچے کو پال لو تو چلو پہلے بچے کو دودھ تو پلاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہے کہ ساری عورتیں آ رہی ہیں، پلا رہی ہیں، لیکن بچہ دودھ پیتا نہیں ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن دور سے کھڑی دیکھ رہی تھی، کہا میں ایسا کرتی ہوں، میں ایک دودھ پلانے والی کو لاتی ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور وہ یہ کرے گا کہ اس کا دودھ یہ بچہ پیے۔ گئی اپنی ماں کو دوڑتے ہوئے لے آئی، کہا کہ یہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گا۔ اب فرعون نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ اسی کا ہے، اور جیسی وہ سینے سے لگا دودھ پینے لگے، سارے پریشان، بولے کہ ایسا دودھ پی رہے تھے جیسے ابھی تک وہ بھوکے ہیں، وہ واقعی بھوکے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ پورا کرتے ہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ کی ماں ڈرتی کیوں ہو، ڈال دو اپنے بچے کو سمندر میں۔ کوئی ماں اپنے بچے کو سمندر میں ڈال سکتی ہے، ڈال سکتی ہے؟ کہا کہ ڈال نہیں سکتی، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ڈال دے، اور پھر ساتھ ساتھ وعدہ بھی ہے کہ اس بچے کو ہم دوبارہ تمہارے پاس لائیں گے، اور لائیں گے نے رسول بنا کر لائیں گے، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے تو ماں کا دل ڈرا، تو ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا، ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا، اور بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، فری میں بچہ بھی مل گیا، دودھ کے پیسے بھی مل گئے، اور فرعون ساری باتوں کو نہیں جانتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی حالت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس قوم کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، اسے نوکری، اس سے بندگی لیتا، یعنی اسے سارے کام کاج کرواتا۔ عجیب حیرت تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ بھی اسی قوم کا۔ جیسے قرآن نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، اس میں سے ایک ان کے اپنے قوم کا ہے اور ایک دوسرے قوم کا ہے، اور دونوں لڑ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے آدمی نے پکارا کہ بھائی دیکھیے مجھے اس سے بچائیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اسے مارا۔ حقیقت میں مارنے کا ارادہ نہیں تھا، ایک مار جو کیا پڑی کہ اس کی جان نکل گئی۔ اب دوسرے دن ایسے ہی جب پھر گزرے تو یہی ان کے قوم کا آدمی دوبارہ کسی سے لڑ رہا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے تو اس نے کہہ دیا کہ کیا موسیٰ آج میری بھی جان نکال دیں گے جیسے کل اس کی جان نکالے تھے۔ اب سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ قاتل موسیٰ تھا، سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ، کہا کہ دور سے ایک مومن آدمی دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فوراً یہاں سے بھاگو، فرعون کیا لشکر تمہاری تلاش میں ہے،
فرعون کی پولیس تمہیں پکڑنے کی کوشش کر رہی، حالانکہ فرعون کے گھر میں پلے ہیں بڑے ہیں، لیکن چونکہ قتل ان کے آدمی کا ہے فوراً یہاں سے بھاگو۔ نہ کچھ کپڑوں کی فکر تھی، نہ کوئی اثاثے کی، اور پھر مصر سے نکل گئے مدین کی طرف، مدین کی طرف، اللہ اکبر، مدین، بھوکے پیاسے مدین کی طرف نکلے ہیں، اور وہاں دیکھا کہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، لما انزلت الی من خیر فقیر، اور کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں ایک اجنبی ہوں، محتاج ہوں، اس شہر میں نہ کھانا نہ پانی، بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ وہاں ایک پانی پلانے کا کنواں ہے، لوگ وہاں پانی پلانے آتے ہیں، سارے لوگ آتے ہیں، بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، لیکن دیکھا کہ دو لڑکیاں آئیں، وہ جاتی نہیں ہیں، دور اپنی بکریوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ کیا بات ہے، سارے لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، یہ لڑکی یہاں ٹھہری ہیں، تو دور سے گئے، کہا ما خطبکما، کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ اپنی جانوروں کو پانی نہیں پلاتے؟ کہا کہ ہم تو لڑکیاں ہیں، وہ تو مرد ہیں، وہ جب پلا کر وہاں سے چلے جائیں گے تو ہم اپنی جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور کنویں کا ڈھکن ہٹایا اور پانی پلایا، اور ان سے اجرت نہیں مانگی، ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ثم تولى الى الظل، پھر وہاں سے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ جو نیکی میں نے کی ہے، اس نیکی کا بدلہ تو دے۔ ہر نیکی کے بعد دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ آپ خیرات کریں، پیسہ خیرات کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ یہ جو میں خیرات کر رہا ہوں، یہ جو میں خیرات کر رہی ہوں، اس کے بدلے جہنم کی آگ سے مجھے بچا۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا۔ اب یہ بچیاں پانی پلا کر اپنے گھر گئی، باپ نے دیکھا کہ بچیاں وقت کے مطابق وقت سے پہلے جلدی آ گئی، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، تم لوگ وقت سے پہلے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان ایسا ہے کہ ایک اجنبی آدمی کو ہم نے دیکھا، ہمارے گاؤں کا نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے لگتا ہے، دور سے آیا ہے، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، کچھ پیسہ بھی نہیں لیا، کچھ اجرت بھی نہیں لیا۔ تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے سے روایت آتی کہا کہ اس آدمی کو بلا لاؤ، ہم اس کا اجر دے دیتے، اس کی مزدوری دیتے۔ تو کہتے ہیں فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اب دونوں بہنوں میں سے ایک بہن آئی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتے ہوئے۔ غیر مرد سے بات کرنے میں عورت کو ایک پردہ ہوتا ہے، شرم، عار محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ عورت جو حیا والی ہوتی ہے۔ اب ایک عورت 24 گھنٹے مردوں کی جھرمٹ پہ بیٹھتی ہے تو اسے حیا نہیں ہوتی، وہ تو دھڑلے سے بات کرتی ہے، لیکن جو عورت حیا، باکردار، عصمت، عفت والی ہوتی ہے، جلدی سے وہ غیر مردوں سے بات نہیں کرتی۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے، قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، اس عورت نے آ کر کہا کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اچھا ہے، اس گاؤں میں ہمارا تو کوئی ہے نہیں، چلو اب چلنے لگے۔ کہا کہ چلنے کیسے لگے؟ جب وہ عورت سامنے جانے لگی تو کہا کہ نہیں تم میرے پیچھے چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو پیچھے چلایا، سامنے نہیں، کہا کہ سامنے عورت جائے گی تو اس کا چال چلن، چلنے کا انداز مرد کے لیے فتنے کا باعث بنے گا، پیچھے چلایا۔ اب لوگوں نے کہا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو راستہ کیسے معلوم؟ کہا کہ جیسے روایتوں نے کہا کہ جب سیدھی طرف جانا ہوتا تو پیچھے سے وہ عورت ادھر پتھر پھینکتی، اور دائیں طرف جانا ہوتا تو دائیں طرف پتھر پھینکتی۔ ویسے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ابا کے گھر پہنچے تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اب مت ڈرو، اب یہاں فرعون کی سلطنت نہیں، فرعون کی سلطنت وہاں سے ختم ہو گئی، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے آپ جانتے ہیں دونوں میں اگریمنٹ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ وہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے مشورہ دیا تھا اپنے ابا کو، اے ابا جان وہ جو آدمی ہے بڑا طاقتور ہے اور امانت دار بھی ہے، ہم اس کو نوکر رکھ لیں گے تو اچھا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے
عصمت کے لیے، عفت کے لیے ان احد بنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندي. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ تم 10 سال میرے نوکر رہو. اللہ، اپنی عصمت اور عفت کے لیے انہوں نے 10 سال غلامی کی. وہ مہر تھا، یعنی وہ جو بیوی کے لیے جو دیتے ہیں پیسہ، کہا کہ 8 سال انہوں نے غلامی کی، بندگی کی، یعنی ان کی مزدوری کی. کہا کہ آدمی بہت سارے لوگ ہیں، جیسے ہی جوان ہوئے باپ کا کالر پکڑ لیا، باپ میری شادی کب کرتے؟ ارے میاں تمہاری شادی کرنا بابا پر ضروری نہیں. بابا اگر یہ چاہے کہ اور ایک شادی کرنا چاہے تو بیٹے مل کے بابا کی شادی کرانا نہیں کرانا. بیٹے کا حق ہے کہ باپ کی شادی اور کرا دے اگر باپ چاہے، لیکن بیٹے کی شادی کرانا باپ پر ضروری نہیں. باپ پر ضروری نہیں. یہاں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال خدمت کی. علی ان تأجرنی 8 حجج، کہا کہ اگر تم 10 پورے کر لیتے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن 8 سال تو کم از کم تم کو محنت کرنی پڑے. 8 سال محنت. اور جب شادی ہوئی تو کہتے ہیں اب وہاں سے ہمارے پاس اور 5 منٹ کا ٹائم، تو کہا انشاءاللہ آپ مطمئن رکھیں کہ ہم آپ کا وقت نہیں لیں گے، بہت ہی مبارک وقت ہے. اس میں کیا مسائل آپ کو بتائیں گے کہ جب شادی ہوئی اور اولاد ہوئی اور ایک زمانے کے بعد اپنے ماں باپ کی یاد آئی تو اجازت طلب کی کہ جاب میرا وعدہ تو پورا ہو چکا، 8 سال میں نے یہ کر لیا، اب میری بیوی میرے حوالے کر دیجیے، اور نکاح پڑھا دیا اور بیوی جیسے بالغ زمانے تک رہے اور بیوی بچوں کو لے کر چلے. اب دوبارہ مصر کی طرف واپس ہو رہے ہیں مدین سے. بڑا لمبا واقعہ، ہم نے آپ کو یعنی سمندر کو کس میں لوٹے میں بند کرنا بولتے نہیں ویسے بند کیا. اگر اس کے ایک ہی اس پر اگر بولتے جائیں تو بہت لمبا وقت ہوگا. کہتے ہیں کہ جب واپس لے کر چلے تو قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں، اور بعض باتیں آتی ہیں بالکل سردی والی رات ہے، راستے کا پتہ نہیں ہے، ایک زمانے کے بعد دوبارہ مصر کی طرف واپس آ رہے ہیں، راستہ کی طرح نہیں معلوم. اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے زوجہ محترمہ یہاں ٹھہریے، میں دیکھتا ہوں کہ دور سے وہاں آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں وہ آگ آپ کے پاس لاؤں تاکہ ٹھنڈ سے آپ ذرا سینک لیں، یا اس آگ کی روشنی میں ہم کو راستہ پتہ لگ جائے کہ راستہ کدھر ہے. جب وہاں پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے یا موسیٰ یا موسیٰ، آواز آتی ہے. پریشان یہ کون سی آواز ہے؟ رات کی اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں، اس کڑک سردی والے رات میں میرا نام لے کر کون پکار رہا ہے؟ جب دیکھا انی انا اللہ، اس آواز نے کہا کہ میں اللہ، اللہ جس اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جس اللہ تعالیٰ کی دیدار کے لیے زندگی بھر ہم سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، گھنٹے گھنٹے دعا بھی کر لیتے ہیں، وہ اللہ خود کہہ رہا ہے انی انا اللہ، ارے میں اللہ ہوں. کیا جذبات ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ خود کہے کہ میں اللہ ہوں. اگر اللہ آپ کے لیے کہہ دے تو آپ کی احساسات کیا ہوں گے، آپ کے ایموشنز، جذبات کیا ہوں. اس رات میں، بھیانک اندھیری رات میں آواز آ رہی ہے، اور وہ درخت جہاں سے روشنی ہے، دیکھا کہ وہ درخت وہ آگ نہیں تھی بلکہ نور تھا. جہاں سے اللہ تعالیٰ کی آواز آئی انی انا اللہ. کہا کہ اس کے بعد کیا؟ ٹھیک ہے، کہا فخلع نعلیک، تیرے جوتے نکال دے، تو وادی مقدس پر ہے، بالوادی المقدس ہوا، تو وادی مقدس پر ہے. اللہ تعالیٰ سے محو کلامی تھی، کلیم اللہ کی، اللہ تعالیٰ سے گفتگو تھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا محبت کریں، اتنا تعلق بنائیں. ہر پل آدمی کرنٹ چلے جائے، اندھیرے میں جائے تو قبر کے اندھیرے کو یاد کرے، آگ دیکھ لے تو جہنم کی آگ کو یاد کرے، اور چاندنی روشنی دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ کی نور کو یاد کرے.
ہمیشہ اللہ تعالیٰ، میں تو سوچتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جذبات کیا ہوں گے جب انہوں نے آواز سنی انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، تم وادی مقدس پر ہو. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ایسا کرو فالق عصاک، کہا کہ پھر پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس زمانے میں لوگ ہاتھ میں لاٹھی رکھتے تھے. بولا قال ہی عصا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا؟ اللہ نے کیا پوچھا؟ اللہ نے کیا پوچھا؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب کیا تھا؟ عصا. اتنا ہی جواب دینا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب اتنا ہی دینا تھا نا. اللہ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصا. اتنا ہی جواب دینا تھا. اب انہوں نے 3 جواب دیے. اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. ارے یہ عصا ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس میں اپنے جانوروں کو میں ہانکتا ہوں، اس کے علاوہ میری اور بھی ضرورتیں ہیں. ارے ایک سوال کے 3 جواب. تو علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو طول دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا جو کنورزیشن ہے اس کو لمبا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب 3 تھا. سوال 1 تھا، جواب 3 تھا. اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی. اللہ آپ سے بات کرے تو آپ کیا طول نہیں دیں گے؟ ساری زندگی کی کہانیاں قصہ سنا دیں گے. اللہ یہ دے وہ دے. اللہ بولے ارے بندے کیا بول رہا ہے؟ اللہ یہ دے وہ دے، یہ کر دے وہ کر دے. یہی بات موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی. احش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. قال القها یا موسیٰ. کہا کہ موسیٰ ایسا کرو کہ اس لاٹھی کو پھینک دو. کہا کہ ارے اللہ یہ لاٹھی تو میری زندگی ہے، یہ لاٹھی سے سارے اندھیرے میں راستہ دیکھ لیتا ہوں. کہا کہ نہیں. اللہ نے کہا پھینک دو. تو کہا قال القها موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى. اس کو پھینکا تو وہ لاٹھی سانپ بن گیا. اب یہ اندھیرا کیا کم تھا کہ لاٹھی بھی سانپ بن جائے. اب لاٹھی بھی سانپ بن گیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام دوڑنے لگے سر پر. اب دیکھا کہ سانپ کو ہاتھ میں پکڑی لاٹھی جب سانپ بن گئی فالقاها فاذا حیۃ تسعى. تو موسیٰ علیہ السلام دوڑنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ دوڑتے آؤ، واپس آؤ. انی لا یخاف لدی المرسلون. ایسا نہ کرو، میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے. اللہ کیا گفتگو تھی موسیٰ علیہ السلام کی. وہ کیا عالم تھا، وہ کیا رات کی تنہائیاں تھیں، کیا اندھیرا تھا. اللہ تعالیٰ سے کیا لگاؤ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اسی لیے موسیٰ کلیم اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا جب معراج پر گئے تھے. اور یہی 5 نمازیں کس نے کم کروائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کم کرایا. شکریہ کریں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں رکھیں. اگر یہ 50 نمازیں ہوتی تو ہماری کیا حالت ہو جاتی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں. یہ ایک موقف تھا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا جو میں بیان کرنا چاہتا تھا. تو میں پھر ایک بار اپنی بات ختم کرنے سے پہلے انشاءاللہ اگر کل موقع ہے تو پھر ہم اسے مکمل کریں گے. اور بھی ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ حالات ہمارے سامنے باقی ہیں جو ہمارے سارے موضوع کا تتمہ ہے، خلاصہ ہیں. تو انشاءاللہ میں بات ختم کرتے ہوئے پھر ایک بار اپنے ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. ابھی آخری مراحل ہیں، آخری وقت ہیں. نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. پھر ایک بار میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جن لوگوں نے بھی ہماری آواز پر لبیک کہا اور جب ہم نے ان سے جو بھی کہا، جو بھی مانگا، اللہ کے راستے میں انہوں نے دیا. مجھے احساس ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی ذاتی ضروریات کو بالائے طاق رکھ کر، اپنی ذاتی ضروریات کو نہ ادا کرتے ہوئے اللہ کے نام پر جب مانگا جاتا ہے تو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ تمام بہنیں جنہوں نے اپنا پیسہ لگایا، خیرات کی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی روزوں کو قبول فرمائے، دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. اللہ تعالیٰ وہ تمام حضرات جو اعتکاف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اللہ تعالیٰ کا جو تعلق بنا ہے، اللہ تعالیٰ اس تعلق کو بنائے رکھے.
اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھر فرض نمازوں کی پابندی کرنے کی بھی توفیق دے، خاص کر فجر کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔